میرے لیے یہ نہایت ہی بڑا اعزاز ہے کہ آج میں یہاں آپ سب کو صوبہ سندھ میں اس کے دارالخلافہ کراچی میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ۔ اب یہ دیکھیے کہ پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بول میدان میں نکل آئی، ایک برق سی لہرائی، ہر دست ستم کانپا، بندوق بھی تھرائی، ہر سمت صدا گونجی، میں آتی ہوں میں آئی، میں آتی ہوں میں آئی۔ ہر ظلم ہوا باطل، ہر ظلم ہوا باطل، اور سہم گئے قاتل جب اس نے زباں کھولی، بچوں پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی۔ دوستو، سی ایم صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور وہ تقریباً نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کے سارے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اردو بولنے والے، اردو سے محبت کرنے والے، اردو میں لکھنے والوں کا یہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ پنجابی نکال دیے کہ جی وہ تو شین کاف درست نہیں ہے، ہندو نکال دیے، اور دوبارہ کے سید نے نکال دیے کہ وہ تو گاؤں کے ہیں۔ اچھا، آخر میں چھوڑا کون؟ شاہ جہان آباد کے چند لوگ جو بادشاہ کی یعنی کورٹ کے ساتھ تھے، ان کو چھوڑا ان لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ اور اردو میں جس طرح سے عربی فارسی کے مستعار الفاظ اور باقی گنگ و جمن کی مٹی کے، دھرتی کے الفاظ کھل مل گئے، شیر و شکر ہو گئے اور نئی زبان بن گئی۔ شروع میں نے اس مسئلے پر بھی سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسلام تقریباً 40 فارسی کے لوگوں کو جو باہر سے آئے اور مستعار لگے قبول کیا اس مٹی نے، تو علامہ کے ہاں جس طرح یہ مسئلہ آیا ہے تہذیبی بحران کا شکار کراچی میں جس آج میں کلچر کی وسعت اور کشادگی اردو سمٹ رہی ہے کانفرنس اور کلچرل 14ویں اسپیس تیزی سے عالمی سکڑتی اردو جا رہی ہے۔ کانفرنس آرٹس کونسل میں دوسرے شروع لفظوں ہوئی۔ میں آج ہم ایک بڑے یہ ایک تناقض اور پیراڈاکس کا خوبصورت شکار ہیں۔ میلہ تھا جس سیون میں اکیڈمی آف لیٹر، ادب پرور لوگ، نورو شاہ ظاہر صحافی، اور منور سعید دانشور، صاحب، اور آپ لکھنے نے مجھ سے والے، کمٹمنٹ لیے کہ بھائی فنکار، اگر آدھے گھنٹے کے اندر تمام سی ایم ہی صاحب لوگ واپس نہیں جائیں اس گے میں تو اگلی شریک تھے، کانفرنس میں نہیں آئیں گے۔ تو اور مجھے خوب دھمکیاں ملی ہیں، اس مجھے پتا ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ تو جس کا افتتاح آج 14ویں عالمی اردو وزیر کانفرنس اعلیٰ میں میں آپ سب کو خوش آمدید سید کہتا مراد ہوں، علی شاہ نے جو کیا، اندر ہیں، جو باہر ہیں، جو دنیا اور بھر میں اس ڈیجیٹلی میں کنیکٹڈ ہیں۔ اس 14 سال میں ملک شہر نے کے بہت ابتلا مختلف کا دور حصوں دیکھا سے ہے۔ ایسا وقت بھی تھا ادیبوں جب نے، 40 لاشیں شعراء گرتی نے تھی، لیکن اور ہم نے دانشوروں نے یہ شرکت کام کی بند ہے۔ نہیں کیا۔ یہ میلہ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی آئندہ کیا، 4 لیکن وہ دن لوگ سب کراچی کے سب میں چاہتے ہی یہی تھے کہ رہے آپ گا۔ اپنی تہذیب و ثقافت سے کٹ جائیں مختلف اور آپ موضوعات سوسائٹی پر وداؤٹ کلچر بن جائیں، بحث کیونکہ جب کی کسی بھی قوم کا ہوگی۔ کلچر ختم ہو جاتا ہے تو ان میں اور کوئی مردہ انسانوں میں آج کوئی فرق کانفرنس نہیں کا ہے۔ ابتدائی اجلاس تھا جس درپیش ہوتی میں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کہ کانفرنس کا اس طرح کی جو ابتدائی محفل اجلاس ہے، تھا جس میں یہ ایک بار پھر گوپی چند جو ہمارا نارنگ، بڑا سنہرا ڈاکٹر خوبصورت طارق ماضی ہے، رحمان، سید زبان کے سردار حوالے سے، علی اپنے شاہ، معاشرے کے حوالے سے اس کو اجاگر کر سکتی سید ہے مراد اور علی لوگوں شاہ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو زبان اور کی امپورٹنس بہت بتا سارے سکتی ہے، کیونکہ میں لوگوں سمجھتا ہوں نے جو قومیں شرکت اپنی کی۔ زبان کو سید مراد علی فخریہ شاہ نے سوچ نہیں اس پاتے، بات پر سمجھ نہیں زور پاتے، اس دیا کو بیان نہیں کر پاتے اور کچھ اور بننے کی کہ کوشش کرتے ہیں، ادیبوں کو بھی اب وہ کچھ نہیں ایک بن پاتے۔ پریشر گروپ اور بنا بدقسمتی لینا کے ساتھ چاہیے اس وقت پاکستان میں اور ہمیں اپنے ہم لوگوں نے بچوں کو انگریزی کتابوں بولنے کی کی طرف کوشش میں واپس لے جانا اور چاہیے، چیزوں کو سمجھنے کی اور کوشش اس میں سلسلے میں ہم کچھ اور حکومت بن گئے، سندھ نام کا اردو سندھ آتی ہے، میں انگریزی لائبریریوں آتی ہے۔ کو ہر میں دور ممکن کھڑی دیکھوں اور امداد اہل دے ستم گی۔ کھیلیں، خون سے میرے بچوں کے، کانفرنس دن میں رات سب یہاں سے ہولی، زیادہ جس پہ بچوں بات ہوئی یہ دل کے میرے وہ ٹکڑے ادب میں جو ہم روئے میرے آہنگی ہوتے، میں کے دور کھڑی موضوع پر دیکھوں، یہ بات مجھ ہوئی۔ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے ملک نہیں میں ہوگا۔
آخری جو میں یہ حال آج ہی کل کے میں حالات کے بارے میں سیالکوٹ اس کا نے کہا واقعہ پیش خوخارو، آیا ہے، اس اس کی نے بات کہا اس میں سنائی دی گئی. خوخارو، دولت کے اور پرستاروں، دھرتی ہے یہ ہم سب کی، ڈاکٹر جعفر احمد نے جو ایک اس مقالہ دھرتی کے پڑھا نادانوں، اس انگریز میں کے انہوں دربانوں، نے صاحب کی عطا کردہ جاگیر نہ تم شروع کے جانو، ان اس ایام کا ظلم سے ذکر باز کیا آؤ، بے رخ میں جب چلے فیض جاؤ، احمد کیوں فیض چند لٹیروں کی پھرتے ہو راولپنڈی لیے ٹولی، سازش کیس بچوں میں پہ چلی گولی، گرفتار تھے. بچوں پہ چلی تو اس گولی، وقت ماں دیکھ کے جو یہ بول۔ اپیل ادیبوں نے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں کن کی کے نام لوں، ان میں میرے سامنے بھی ایک بڑے حسین خوبصورت جماعت لوگوں کی اسلامی کہکشاں کے ہے، امیر سب کو میری طرف سے حق موجود۔ مولانا مودودی اور نصر میں اللہ عزیز مبارکباد نے دیتا بھی ہوں سب سے پہلے اس شاہ اپیل صاحب پر کو دستخط کیے تھے کہ انہوں نے جس میں مستقل صدر صاحب مزاجی سے کے ساتھ مطالبہ کیا گیا تھا 2008 کہ میں جو وہ سفر شروع کیا تھا اس کو جاری رکھتے ہوئے ان ادیبوں آج کو 14ویں رہا عالمی کرے. کانفرنس منعقد کی ہے۔ تو یوں یہ کانفرنس اردو نے کہاں بہت جنم سارے لیا، ادیبوں کو، اردو کہاں پیدا ہوئی، شاعروں کو، ہم مختلف صحافیوں محققین کو، کی فنکاروں آرائیں کو پڑھتے آئے ہیں۔ ایک جگہ کسی نے جمع کہا کہ کرنے وہ میں حیدرآباد کامیاب دکن میں ہوئی اس ہے نے جنم لیا، اور یہاں کسی نے آئندہ لکھا کہ چند وہ روز میں دہلی اور اس کی مزید گرد و نواح میں اس پیدا طرح ہوئی، کے مکالمے ہوں گے کچھ محققین نے اور کہا کہ ہم وہ پنجاب میں اس پیدا بارے ہوئی، میں وقتاً فوقتاً جو آپ مامون کو شیرانی صاحب کا جو تھا۔ سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ وہ سندھ میں پیدا ہوئی۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اردو کی پیدائش کہاں ہوئی، مگر اتنا یقین ہے کہ برصغیر کی جتنی بھی زبانیں ہیں، قومیتیں ہیں، ان کی بولنے والے زبانوں نے مل کے اردو کو جوڑا ہے، ان نے مل کے اردو کو جنم دیا ہے۔ آج یقیناً اردو جو طارق رحمان صاحب نے باتیں کی، میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اس میں کافی حقائق بھی تھے ان چیزوں میں، باتوں میں، مگر آج سب سے بڑی بات اردو کے لیے ہے، سب سے بڑی آزمائش اردو کے لیے ہے کہ جن زبانوں نے اردو کو پیدا کیا، اردو کو انرچ کیا، اردو سے محبت کی، آج اردو کو واپس لوٹنا ہے، اردو کو پشتو سے پیار کرنا ہے، پنجابی سے پیار کرنا ہے۔ سرائکی جو صدیوں سے جاگ رہی ہے، سرائکی کو سلانا ہے لوری دے کے، سندھی سے پیار کرنا ہے اور سندھی کو بھی اپنے گود میں لینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بل ابھی بھی سینٹ میں وہ پڑا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی میں، قومی زبانوں کو نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کرنے کا، اس حوالے سے بھی آواز خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، فخریہ بات ہے کہ آرٹس کاؤنسل سے ہمیشہ عالمی اردو کانفرنس سے یہ آواز اٹھتی رہی ہے۔ سپورٹو رہا ہے۔ اگر شاہ لطیف کا آج مجسمہ، شاہ لطیف کو پڑ سے نکال کے ہم پڑ پہ لائے ہیں، اب قرار گنج میں شاہ لطیف کا مجسمہ ایسے کھڑا ہے جیسے کونیا میں رومی کا کھڑا ہے، تو اس کے پیچھے بھی وہ پلیورل انفلوئنس کا اشارہ ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پالیسیز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح چلایا جاتا ہے، مگر ہمارے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو بھی کھڑا تھا، ہمارے پیچھے بےنظیر شہید بھی کھڑی ہے، تو ہم سب اس کے وہ جو پلیورل پیروکار ہیں وہ ہم آگے بڑھے اور آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر کھڑا ہو کے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیداورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ٹگمگاتے چلو، میرے دیداورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ میں اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، میرے دیداورو، میرے دانشورو۔ اعجاز فاروقی صاحب مجھے بتایا کہ آن لائن ہے، انڈیا سے گوپی چند نارن، ڈاکٹر جعفر، ڈاکٹر طارق رحمان، کمشنر کراچی ایمن صاحب، زہرا نگار صاحبہ، ہمارے آج کے میزبان آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب، آرٹس کونسل کے گورننگ باڈی کے اراکین اور یہاں بیٹھے ہوئے دانشور، ادیب، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ اتفاق سے جیسے اس لیے کہ زیادہ
शेर व शायरी, या मैं कभी असेंबली में भी किसी तकरीर में लिख के भी जाता हूँ तो गलत पढ़ देता हूँ, तो मैं दोबारा ये कोशिश नहीं करूँगा, खास तौर पे आप सब लोगों के सामने ये करने की। बड़ी बड़ी मुश्किल से याद किए थे। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे मैं सिर्फ थोड़ा सा टच ऑन करना चाहूँगा अदब की अहमियत, लिटरेचर की अहमियत, उसको उसके बारे में पढ़ के, अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न और उन सब में जो विजुअल्स देखते हैं, हमें खुद दिल दहल जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। सियासी तौर पे, हुकूमती तौर पे, तो मैं ख़ास तौर पे जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा मौक़िफ़ इस पे हमेशा बड़ा क्लियर रहा है। हम कभी इस पे हमने कोई इफ्स एंड बट्स नहीं किए। मुझे याद है 2008 में, मैं आपको बताऊंगा, एक इत्तेहाद की बात हो रही थी। उस वक्त सियासी तौर पे मैं नया 2002 की बात कर रहा हूँ, 2002 में नया मैं पॉलिटिक्स में आया था, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हम कुछ 2-3 लोग टेलीफोन पे बात कर रहे थे, और हमने कुछ जिक्र किया कि जी इन लोगों से भी बात की जा सकती है, और उन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि नहीं जी, हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ की और इसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। Don't touch them with an 8-foot barge is what she said. I remember those words. लेकिन आजकल जो माहौल खास तौर पे इस मुल्क में कर दिया गया है, हमें डर लगता है। और जो इस वक्त हमारे यहाँ ये माहौल पैदा किया गया, इससे हमने एक बड़ी जंग लड़नी है, और मैं कहता हूँ कि इसमें फोर फ्रंट पे, ठीक है, एज पॉलिटिशियंस, एज द एग्जीक्यूटिव तो हम आगे होंगे, लेकिन हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो तशद्दुद के ख़िलाफ़ जंग है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे अदीब, हमारे दानिश्वर अदा कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि किसी के जाने में भी मेरी कोई ख़ता नहीं है, और अपने ज़िंदा रहने में भी मेरी कोई ख़ता नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप इख्तितामी कलिमात कहिए, तो मैं आ गई हूँ कहने के लिए। अभी इतनी अच्छी बातें चीफ मिनिस्टर साहब ने की है, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह करे जो कुछ उन्होंने कहा है वो पूरा हो। मैं तो बस इख्तिताम पे सिर्फ फैज़ साहब का एक शेर ही पढ़ना चाहती हूँ, जो आप सबको आता होगा, कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो इंशाअल्लाह जो भी शाम है उसका इख्तिताम रात के बाद ज़रूर होगा, और आप सब नहीं तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे, अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो इंशाअल्लाह एक अच्छा वक्त, एक अच्छा ज़माना ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह।